بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ آج جو عمل ہم پیش کر رہے ہیں، قربانی کی تاریخ، فضائل و مسائل، قربانی کے متعلق مکمل معلومات۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو قربانی کے متعلق جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ لفظ قربانی قرب سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنی جان و مال، اولاد یا کسی حلال جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دینا۔ یہی قربانی کا مقصد و منشا ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا قرب تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت شروع ہوا جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل نے دی، جبکہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ علامہ ابن کثیر نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا کہ حابیل نے ایک مینڈے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں یہ تھی کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آیا ہے کہ قربانی جس کو آگ کھا جائے، اس زمانے میں کفار سے جہاد کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ قربانی ایک عبادت اور شعائر الاسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر وہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، جو بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی۔ مسند امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا، ہمارے لیے اس کا کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک بال کے عوض بھی ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور وہ جانور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اسی لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل بالغ اور مقیم ہو، اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو، اور اس کی ضرورت سے زائد ہو۔
اور یہ مال خواہ سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں، یا مال تجارت ہو، یا ضرورت حاجت سے زائد گھریلو سامان ہو، یا رہائش کے مکان سے زائد مکانات اور جائیداد وغیرہ ہوں۔ قربانی کے لیے اس مال پر سال بھر کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اگر بچہ اور مجنون یعنی پاگل کی ملکیت میں اتنا مال ہو تو اب دونوں پر یا ان کی طرف سے ان کے ولی پر قربانی واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زائد کی دوری میں گزاریں تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اور اگر قربانی کے دنوں میں یعنی 11، 12، 12ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر آ گیا اور وہ صاحب حیثیت لوگوں میں سے ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو صاحب حیثیت نہیں یعنی مذکورہ بالا نصاب نہیں ہے تو شرعاً اس پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا بندے پر واجب ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ضرورت اصلیہ سے مراد وہ ضرورت ہے جو جان یا آبرو سے متعلق ہو۔ اس کے پورا نہ ہونے سے جان یا عزت و آبرو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی کھانا پینا اور رہنے کا مکان اہل سنت و حرفت کے لیے اس کے پیشے کے اوزار، باقی بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے فرش، شامیانے، ریڈیو، ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن VCR وغیرہ یہ اسباب ضروریہ میں داخل نہیں، اس لیے ان کے مالک پر قربانی واجب ہوگی جبکہ ان کی قیمتیں نصاب ہوں۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے، بشرط یہ کہ ان کے پاس ذاتی زیورات ہوں یا اتنا مال ہو یا جائیداد ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ قربانی صرف اسی کی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف سے بھی واجب نہیں۔ مثلا کسی مرد کے 10 بیٹے یا بیٹیاں ہیں اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر واجب ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہوں، یعنی والد اپنے نام سے وہ قربانی کرے۔ اور اگر بیوی صاحب حیثیت صاحب نصاب ہے تو اس کو بھی اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ قربانی ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سال اپنے نام سے قربانی کر لیتے ہیں اور کسی سال اپنی بیوی کی طرف سے، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنے نام سے نہیں کی، کسی دوسرے کے نام سے کر لی تو اس کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا، دوسروں کے نام سے کرنے سے خود اس کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہیں تو اگر ان کا مال مشترکہ جائیداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا پڑے گی۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی تو باقی بھائیوں کے ذمہ وجوب باقی رہ جائے گا۔ اگر ماں باپ پر قربانی واجب تھی اور وہ نہ کر سکے، وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کیا تو ان کی طرف سے ان کے مال میں سے قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہیں کی تو ان کی طرف سے واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی طرف سے قربانی کر دے تو یہ قربانی نفلی ہوگی اور اس نفلی قربانی کا ثواب ان کو پہنچ سکتا ہے۔ قربانی کے ایام ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح سے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ایام نہر قربانی کے دن ہیں، اس کے بعد یا پہلے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، قربانی کے جانور اونٹ، گائے، دمبا، بھیڑ، بکرا، بھینس، گائے مذکر و مؤنث دونوں جائز ہیں، ان کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی شخص کا یہ فعل حرام ہے کہ وہ اپنی گائے دوسرے کے کھیت میں بلا اجازت چھوڑتا ہے، لیکن اس سے وہ گائے
یعنی جانور حرام نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ رہے ہوں اور زخم وغیرہ نہ ہو اور تمام اعضاء صحیح و سالم ہوں تو ایسے مویشی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو لٹایا اور چھری پھیرنے سے پہلے اس کی آنکھ خود بخود نکل آئے تو اس کی قربانی درست ہے، اور قربانی کے وقت جو بھی نقص جانور میں آ جائے گا اس کا اعتبار نہیں، قربانی درست ہے۔ جو جانور ناپاکی یا غلاظت کھاتا ہے اس کے باندھنے سے پہلے اس کی قربانی درست نہیں، جبکہ اس کو چند روز باندھ دیا گیا جس سے وہ ناپاکی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اونٹ ہے تو اس کو 40 روز، گائے ہے تو گائے بھینس اور بیل وغیرہ کو 20 روز اور بکرا بکری کو 10 دن باندھا جائے، قید رکھا جائے۔ جس جانور کی ران وغیرہ کو لوہے سے داغ دیا گیا ہو اور زمین جوتنے اور مارنے سے جو جانور کے ران پر زخم یا نشان ہو جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے، مگر معتبر یہ ہے کہ قربانی میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو۔ قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانا مکروہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق مالدار اور غریب قربانی کے جانور کا دودھ اور اون کاٹنے کے حکم میں برابر ہیں، مگر ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا دودھ یا اس کا اون کاٹا ہو تو اس کو صدقہ کر دے اور اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہو یا جس کی وجہ سے وہ چارہ گھاس وغیرہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر بھیڑ بکری اور دمبا کی ایک تھن سے دودھ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اونٹنی گائے بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جائے تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر ذبح کے وقت تڑپنے کودنے سے عیب دار ہو گیا ہو تو کچھ مذائقہ نہیں۔ جو جانور اندھا ہو، کانا ہو یا ایک آنکھ والا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اتنا لنگڑا کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اتنا دبلا پتلا لاغر مکمل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ رہا ہو، جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، یعنی مرض کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی ساخت ایسی ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فوربا جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کچھ گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فوربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جس جانور کی پیدائش سے ہی کان نہیں ہیں ان کی بھی قربانی درست نہیں، یا کان تو ہیں مگر کسی کان کا تہائی حصہ زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے سینگ نہ ہوں، ٹوٹ گئے ہوں یا اوپر کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ بھینگی آنکھ والے اور باولے اور خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن
اگر باولے پن کی وجہ سے کچھ کھا پی نہ سکتا ہو یا خارج کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا ایک ہی کان ہو یا ناک کان یا دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گائے، بھینس، چھوٹا کٹا اونٹ، اونٹنی میں اگر 7 افراد شریک ہو کر قربانی کریں تب بھی درست ہے، یعنی مذکورہ احکام میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7 میں سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کرنے کی ہو۔ صرف گوشت کھانے کی نیت درست نہیں ہوگی۔ مذکورہ جانوروں میں 7 حصے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور اگر 6 یا 5 یا اس سے کم بھی شریک ہوں تو تب بھی درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر صرف تنہا ہی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی صرف اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے، اور اگر 8 افراد یا اس سے زیادہ شریک ہوئے تو کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قربانی کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی غلطی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔